ایک بار پھر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے صدارتی الیکشن میں مبینہ طور پر وسیع تر دھاندلی کی شکایت کی ہے۔ الیکشن کے بعد سے اپنے اب تک کے پہلے ٹیلی ویژن انٹرویو میں صدر ٹرمپ نے زور دے کر یہ بات کی ہے کہ اس الیکشن میں وسیع تر دھاندلی ہوئی تھی، اور فوکس نیوز ٹیلی ویژن چینل کے ساتھ یہ انٹرویو میں انہوں نے یہ بات کی کہ 3 نومبر کو ہونے والی رائے دہی ایک مکمل دھوکہ تھی۔ بالکل۔ اچھا، اب ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ اشارہ بھی دیا کہ وہ اپنی انتخابی ناکامی مستقبل میں بھی تسلیم نہیں کریں گے۔ سوال یہ بنتا ہے کہ امریکہ میں الیکشن نتائج متنازع ہی رہیں گے؟ کیا صدر ٹرمپ اپنی شکست تسلیم نہیں کریں گے؟ کیا صدر ٹرمپ کے دعوے غیر مصدقہ ہیں؟ اس حوالے سے ہم بات کریں گے۔ امریکہ سے تجزیہ کار ڈاکٹر عادل نجم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم عادل صاحب، بہت شکریہ پروگرام میں وقت دینے کے لیے۔ اب ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے ایک بار پھر نومبر کے شروع میں ہونے والے جو الیکشنز تھے ان کو فراڈ قرار دے دیا ہے۔ الیکشن میں مبینہ طور پر وسیع دھاندلی کی انہوں نے شکایت کی ہے۔ کیا ان کی شکایات کا کوئی ازالہ کیا جائے گا یا امریکہ کے جو الیکشن کے نتائج ہیں وہ متنازع ہی رہیں گے؟ میرے خیال میں جی یہ اب جو آپ سن رہے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ سے، اس کو کوئی سیریسلی نہیں لے رہا، ادھر تو نہیں لے رہا، وہاں بھی نہیں لینا چاہیے۔ یہ ایک عجیب سی کیفیت ہے، اور میرے خیال میں امریکی تاریخ کا ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ ایک آپ کو بچپن میں یاد ہوگا ایک قسم کا شخص ہوتا ہے جس کو روندو کہتے ہیں۔ وہ گیم ہار بھی جائے تو مانتا نہیں ہے، وہ کہتا رہتا ہے کہ جی چیٹنگ ہوئی ہے، چیٹنگ ہوئی ہے، چیٹنگ ہوئی ہے۔ تو یہ وہی حساب ہے۔ اگر آپ دیکھیں کہ بائیڈن صاحب اور ان کی ٹیم جو ہیں وہ بیسکلی اس کو اگنور کر کے اپنا کام کر رہے ہیں۔ امریکہ کی جو پوری مشینری ہے وہ بیسکلی اب اس کو اگنور کر کے جو ہے وہ تیاری کر رہی ہے اگلے صدر کی۔ ان کی نامزدگیاں بھی ہو رہی ہیں کہ ان کی کیبنٹ میں کیا ہوگا۔ خوف صرف یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی جیسی شخصیت ہے وہ ایسی ہے کہ اس میں کوئی وہ ایسا بڑا نقصان نہ کر جائے غصے میں، یا یہ جو جس کو میں نے روندی کا اس میں، کہ وہ امریکہ کے لیے بھی اور دنیا کے لیے بھی وہ جو ہے وہ نقصان دہ ہو۔ تو میرے خیال میں جو ان کی اس وقت گفتگو ہے اس کو سیریسلی نہیں لینا چاہیے۔ اگر آپ سوچیں کہ جتنی بھی اسٹیٹس میں انہوں نے کہا جناب یہاں دھاندلی ہوئی، وہاں دھاندلی ہوئی، یہاں ریکاؤنٹ کرو، وہاں ریکاؤنٹ کرو، تو وہ تمام جو ہیں اس میں ریکاؤنٹ سے کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ اگر کوئی تبدیلی ہوئی تو یہ ہوا کہ جناب 80-90 ووٹ جو ہیں وہ بائیڈن صاحب کے حق میں زیادہ آ گئے۔ تو میرے خیال میں یہ الیکشن کا نتیجہ جو ہے وہ طے ہے۔ سوال صرف یہ ہے کہ یہ جو دن رہ گئے ہیں کوئی 50-1، اس میں کوئی بہت بڑا نقصان نہ کر جائیں ڈونلڈ ٹرمپ ٹھیک ہے۔ صاحب۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ جو بائیڈن کو اس وقت صدر ٹرمپ پر واضح برتری حاصل ہے، نتائج کے مطابق اگر ہم بات کریں تو الیکٹورل کالج میں جو بائیڈن کے 306 ووٹوں کے مقابلے پر ٹرمپ کو صرف 232 ووٹ حاصل ہوئے ہیں، کیا صدر ٹرمپ اپنی شکست تسلیم نہیں کر پا رہے؟ پرابلم ہو رہی ہے ان کو ایکسیپٹ کرنے میں ریزلٹس؟ یہاں تو میرے خیال میں اس وقت تو لگتا ہی ہے کہ وہ تسلیم نہیں کریں گے، اور ہوگا یہ کہ وہ دن آئے گا اور ان کو یا گھسیٹ کے یا وہ خود پچھلے دروازے سے وہاں سے نکل جائیں گے۔ لیکن ان کی شخصیت ایسی ہے کہ وہ میرے خیال میں ان میں یہ استطاعت نہیں ہے کہ وہ کہہ سکیں کہ ہاں جناب میں ہار گیا، اور ایک ڈگنیٹی کے ساتھ اور ایک گڈ ول کے ساتھ جو ہے کنسیڈ کر دیں۔ تو میرے خیال میں اس وقت تو یہاں یہ لگتا ہے کہ وہ کنسیڈ نہیں کریں گے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ الیکشن جو ہے وہ متنازع رہے گی۔ دیکھیں جو ہارنے والا کینڈیڈیٹ ہے، قانون میں کوئی ایسی شک نہیں ہے کہ اس کو کنسیڈ کرنا چاہیے۔ فیصلہ جو ہے وہ تو ووٹوں کی گنتی سے ہوگا۔ اب وہ اس کو تسلیم نہ کریں یا نہ کریں، یہ ان کے ظرف پہ سے متعین ہوتا ہے، اور ظاہر ہو گیا کہ ظرف ان میں ہے نہیں۔ سو آئی ڈو ناٹ وانٹ ٹو ساؤنڈ ویری نیگیٹو، لیکن میرے خیال میں ٹرمپ صاحب کی جو شخصیت ہے یہ اس کا مظہر ہے، اور اس کو سیریسلی نہیں لینا چاہیے۔ الیکشن ہوئی، الیکشن ختم ہو گئی، الیکشن کا نتیجہ آ گیا، الیکشن کا نتیجہ اب سب پہ واضح ہو گیا ہے، سب نے اس کو منظور قبول کر لیا ایک طرح سے۔ جو امریکن جو مشینری ہے، دا باڈی پالیٹکس، اس نے کر لیا، اور 20 جنوری کو جو ہے وہ نئے صدر آ جائیں گے۔ اگین آئی وڈ ریپیٹ کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب ان 50 دن میں کیونکہ وہ صدر رہیں گے تو کوئی ایسی حرکت نہ کر جائیں جس سے اور کوئی تہلکہ ہو جائے، لیکن جہاں تک کارروائی کا تعلق ہے یہ الیکشن از ناؤ ڈن۔ اب ڈونلڈ ٹرمپ نے اور ان کے حامیوں کی جانب سے پہلے ہی جو الیکشن کے متعلق مقدمات دائر کیے جا چکے تھے، تو کیا عدالتوں میں ان مقدمات پر کوئی کارروائی ہوئی؟ ہاں، زیادہ تر کا فیصلہ ہو گیا، زیادہ تر مقدمات کا فیصلہ ہو گیا، اور وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے تقریباً ابھی تک تو تقریباً نہیں، سارے کے سارے جو ہیں ان کے خلاف ہی ہوا ہے۔ اور اگر وہ مقدمے بھی دیکھیں تو وہ تھوڑے سے مزہ کا خیز ہیں۔ میری باتوں سے یہ لگ رہا ہوگا کہ میں کوئی پارٹیزن ہوں، میں پارٹیزن بالکل نہیں ہوں، میں بالکل ایک انالیٹیکل بات کر رہا ہوں کہ یہ میرے خیال میں سچی بات یہ جتنا وقت آپ اس سوال کو دے رہے ہیں وہ یہ سوال اس کا مستحق نہیں ہے، ڈونلڈ ٹرمپ اس کے مستحق نہیں ہے۔ America has moved on from this election.
एंड हमें भी ये करना चाहिए। अच्छा, ये भी बताइए कि अगले बरस अब 20 जनवरी को नौ मुंतखब सदर जो बाइडन जो है उनकी हल्फ बर्दारी की तकरीब मुनक्किद होगी। क्या सदर ट्रंप जो बाइडन की टीम को इख्तिदार मुंतकिल करने पर बखुशी रजामंद हो जाएंगे या कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी? नहीं, हरगिज नहीं होंगे। बाखुशी तो उन्होंने जिंदगी में कभी कोई काम नहीं किया। बाखुशी तो वो सिर्फ वो काम करते हैं जो उनके हक में हो। तो मेरे ख्याल में बाखुशी नहीं होंगे, लेकिन होना पड़ेगा ना। देखें, एक कार्रवाई है, दो बंदों का मुकाबला हुआ है, एक हार गया एक जीत गया। अब वो हारने वाला अगर नहीं कबूल करना चाहता तो वो नहीं करेगा, लेकिन उससे जो है नतीजे का फैसला तो चेंज नहीं हो जाएगा ना। अगर मेरी और आपकी जो है वो आर्म रेसलिंग हो या हमारा कोई लूडो का मुकाबला हो और आप जीत जाएं और मैं कहता रहूं कि नहीं जी मैं तो नहीं मानता, तो उससे आपकी जीत में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। गंद पड़ जाएगी, गंद यकीनन पड़ जाएगी और गंद पड़ चुकी है। तो मेरे ख्याल में इसका जो नतीजा है वो गंद पड़ना है। और लेकिन अगेन आई विल थर्ड टाइम रिपीट कि 50 दिन तक सदर ट्रंप सदर हैं, तो मेरे ख्याल में नतीजे पे वो कोई फैसला नहीं, वो चेंज नहीं कर सकते। लेकिन इस 50 दिन में बहैसियत सदर वो बहुत कुछ कर सकते हैं, और इन सम वेज अभी तक उन्होंने उतना नहीं किया जितने का डर था। तो जो अमरीकी अवाम है वो इस वक्त क्या उनके जज्बात हैं, क्या सेंटिमेंट्स हैं? क्योंकि ज़ाहिर है हमारे खित्ते में तो हम देखते हैं कि ये इल्ज़ामात, धांधली, शिकायतें, ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। अमेरिका में हमने इस तरह की चीज़ें जो है वो नहीं देखी हैं, कम होती हैं, वहाँ पर बहुत ही कम होती हैं। तो क्या अमरीकी अवाम को भी ये लगता है कि इंतखाबात में कुछ धांधली हुई है, कुछ गड़बड़ हुई है, या वो कहते हैं कि नहीं सब क्लीन है? देखें, जो ट्रंप साहब के जाले हैं, जो उनके बहुत ही मतलब उनके जो वलवले वाले उनके जो सपोर्टर्स हैं, वो तो ट्रंप साहब जो मर्जी कह लें वो वही कहते हैं। लेकिन इन जनरल आई थिंक अमेरिका के लिए एम्बैरेसमेंट है, अमेरिका के लिए आलमी तौर पे एक एम्बैरेसमेंट है। और यकीनन कुछ लोग जो हैं वो कहते हैं जनाब ये शायद धांधली हुई, जब भी आपका जो पहलवान है वो नहीं जीतता तो आप सोचते हैं शायद कुछ हुआ हो। लेकिन बिलअमूम जितने भी सर्वे हुए हैं, जितने भी इस पे एनालिसिस हुआ है, वो यही कहता है कि एक तरह से द कंट्री हैज मूव्ड ऑन। और मेरे ख्याल में अगर आप हमारियां भी देखें तो हाँ, बात जरूर होती है धांधली की, लेकिन अगर कोई कह दे कि जी धांधली हुई है तो उससे इलेक्शन रुक तो नहीं जाता ना। जी आप अपनी पिछली 2, 3, 4 इलेक्शन देख लें, कई बार हारने वाले कहते हैं यहाँ धांधली हो गई। ठीक है, उसके बाद गंद पड़ती है, उसके बाद थोड़ा सा शोर मचता है, उसके बाद रिकाउंटिंग होती है। लेकिन अगर रिकाउंटिंग में फैसला तब्दील नहीं होता तो ऐसा तो नहीं है कि मुल्क रुक जाता है। सो अगेन आई थिंक ये गन डालने वाली बात है, अमेरिका के लिए एक एम्बैरेसमेंट है, लेकिन पॉलिटिकली तौर पे इलेक्शन इज कंप्लीट। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। आदिल नजम साहब नाजरीन हमारे साथ मौजूद थे, अमरीकी इंतखाबात के हवाले से हमें आगाह